حضور نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو، پہلے فرمایا حضور نے جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی تربیت کرے، ان کو اچھا پڑھائے لکھائے، یہ آپ کے حوالے سے روایت میں مانا کر رہا ہوں، ان کو عفت و پارسائی سکھائے، دین سکھائے، اور ان کو خیر سے ان کے گھر کی طرف بھیج دے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ یہ دونوں انگلی حضور نے ملا کر فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ وہ ماں باپ یوں ہوں گے۔ ایک صحابی نے کہا حضور اگر کسی کی 2 بیٹی ہو، فرمایا وہ بھی ایسی ہوگا۔ کہا حضور جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا وہ بھی ایسی ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ اب اس سے اندازہ لگتا ہے، توجہ رکھیے گا، کہ اتنی بڑی بشارت اور اتنی بڑی بشارت حضور نے عطا فرمائی کہ جو بیٹیوں کی تربیت کرے، ان کو پارسائی سکھائے، ان سے محبت کرے، ان کے لیے اپنے دن رات ایک کرے، ان کو اپنے پیار سے پالے اور خدا کا دین سکھا کر ان کی جن کی امانتیں ان کے حوالے کر دے، تو فرمایا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوں گے۔ تو یہ کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ بولے سب سے بڑا مرتبہ ہے یہ۔ تو پتا چلا کہ اس کی مخالفت سب سے زیادہ ہو رہی تھی اس عرب کے معاشرے میں، اس کے خلاف سب سے زیادہ کام ہو رہا تھا، اور یہ چیز انسان کی ذات اور اس کی طبیعت، اس کے اندر جو اللہ نے خوشبو رکھی اس کی تکمیل کے ذریعہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور سے اس کی پذیرائی، اور پذیرائی محض پذیرائی نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ مرتبہ اس کو بولیے حاصل ہوگا۔ ایک صحابی آئے باقاعدہ، عرب کے اندر جو رواج تھا بیٹیوں کو قبر کے اندر گاڑ دینے کا، اللہ، ایک آدمی مسلمان ہوا، حضور کا صحابی ہوا، اللہ اکبر، وہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے اپنی 10 بیٹیوں کو گاڑا تھا زمین، 10 بیٹیوں کو زمین میں گاڑا تھا۔ ایک دفعہ وہ حضور کے پاس آئے اور رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا کلمہ صدق دل سے پڑھو، کلمہ اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو گرا دیتا ہے، منہدم کر دے۔ سرکار نے فرمایا تیری بچی کو تو نے کس طرح قبر میں ڈالا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب میری بچی اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال کی ہو جانا یا 1.5-2 سال کی ہو جانا، وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، جب میں باہر سے آتا تھا تو وہ میرے پاؤں سے لپٹ جاتی تھی، میری محبت بھی اس سے ہونے لگی تھی، لیکن ہمارا خاندانی رواج یہ تھا۔ تو یا رسول اللہ میں پھر اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کے کہنے پر میں اسے ساتھ لے گیا، اور دور جب میں لے گیا اور میں نے اس کو کہا کہ آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں، لے گیا اور میں نے اس کے سامنے اس کے لیے گڑھا کھودا، اور جب میں نے بڑا گہرا گڑھا کھود دیا اور اس میری بچی کو توقع بھی نہیں تھی کہ میرا باپ اس میں مجھے ڈالے گا، اور میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کر جیسے اس میں دھکا دیا تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ میرے پاؤں سے لپٹ گئی اور میرے کپڑوں کو پکڑ کے کھینچتی تھی، لیکن میں دوسرے پاؤں سے اس کو دھکا دیتا تھا کہ وہ گڑھے میں چلے جائے، اور یا رسول اللہ جب میں نے اس کو گڑھے میں گرا دیا تو میں اس کے اوپر پتھر پھینکتا رہا، میں اس کے اوپر مٹی پھینکتا رہا، اور وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ نکال کر مجھ سے فریاد کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ عرب کے معاشرت کی ایک خباثت ہمارے دلوں پر ایسی چڑھی ہوئی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی انگلیوں کے پورے بھی میرے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور میں نے اس کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا، یہاں تک کہ سرکار بھی آپ دیدہ ہو، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور وہ صحابی اپنے کیوں پر بڑے نادم تھے، جہالت کا دور تھا، کیوں پر نادم تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، تو صدق دل سے پشیماں ہو جا اور نادم ہو جا، اور پھر سرکار نے ان کے لیے کفارے کی بھی بات کی، فرمایا ادا کر، امید ہے اللہ رب العالمین تجھے فضل فرمائے گا اور ختم